جیل سے نکال کر وہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کروا کے سلمان بدتاثیر جیسے بغیرت فرد کے بیٹے کو بیچ میں ترجمانی کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ لوگ اور ہم لوگ اپنی نظروں سے دیکھ چکے ہیں۔ محراب و منبر مدت سے چیخ رہا گئے اور چیختا رہے گا۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ماحول میں اقتصادیت کا سہارا لے کر اتر چکے ہیں، معیشت کو پرموٹ کرنے کا ڈرامہ کر کے وہ آ چکے ہیں، وہ کہیں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا سہارا لیتے ہیں اور کہیں کوئی اچھے سکول کی چین اور سسٹم کو لانچ کر کے اس کا سہارا لیتے ہیں، کہیں وہ ریٹائرڈ حاضر سروس پروفیسرز کو ہائر کر کے ان سے نصابی کتب میں امینڈمنٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے لا آفیسروں سے لے کر ٹی وی سکرین پر بیٹھنے والے اینکرز اور موم بتی آنٹیوں کی صورت میں وہ اپنی زہر نئی نسل کے دماغ میں اتارنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا ہے، اس حساس مسئلے کی طرف توجہ کیجئے۔ آپ کی نسل آپ کے ہاتھ سے چھیننے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے وجود میں، ہماری فکر میں ہزاروں نہیں لاکھوں خامیاں موجود ہیں۔ ہماری خامیوں پہ آپ بات کریں، گالی دیں، کمزور کہیں، ان پڑھ کہیں، الٹریٹ کہیں، جذباتی کہیں، شدت پسند کہیں، آپ کا حق ہے، لیکن ہماری صدا کان لگا کر سنو۔ آج جیلم سے اٹھنے والا وہ انجینئر کا فتنہ ہو یا ملیشیا میں بیٹھنے والے دنیا چینل پر اپنی وہ اس تیز زبان کے ذریعے سے نئی نسل کو یرغمال کرنے والا سلیم صافی کا استاد جاوید غامدی ہو، وہ حساس مسئلے اور قرآن و حدیث کے ان پاکیزہ مقدس دیے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کو جو حدود قائم کی گئے اللہ نے، وہ ان کو بھی ڈائیلاگ کے ذریعے کمزور کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے ملک کے نوجوانوں، میرے ملت کے معزز بزرگوں، ہم کہتے ہیں ڈائیلاگ کرو، ہم سے ہمارے بارے میں ڈائیلاگ کرو۔ کوئی کہے مولانا صوفے پہ بیٹھنے کی بجائے آپ کھڑے ہو کے بات کریں، ہم ڈائیلاگ کریں گے۔ آپ آہستہ بولے، ہم ڈائیلاگ کریں گے۔ آپ کہیں جلسہ یوں نہ کرو، ایسے کرو، ہم ڈائیلاگ سنیں گے، کریں گے۔ لیکن سچ بتائیے، اگر کوئی کہے کہ جمعہ اتوار کو پڑھاؤ، ہم کیسے ڈائیلاگ کریں؟ اگر کوئی کہے مغرب کی نماز موسم کی خرابی کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو آئیے نماز فجر کے بعد ایک اور جماعت کروا کے 3 رکعتیں رات مغرب والی پڑھا دے، ہم کیسے ڈائیلاگ کریں؟ یہ ریڈ لائن وہ ہے جو میرے رب نے کھینچ دی ہے۔ جس معاشرے میں ہمارے دور کے سیاسی جگادروں نے اپنی ریڈ لائن قرار دے دی ہو، کسی کے قریب مریم نواز ریڈ لائن ہو، کسی کے لیے حضرت خواجہ آصف علی زرداری آستانہ عالیہ گڑھی خدا بخش شریف وہ ڈائیلاگ وہ کہیں ریڈ لائن کی صورت رکھتے ہو، کسی کے نزدیک حضرت خواجہ محمد عمران خان آستانہ عالیہ بنی گالہ شریف ریڈ لائن کی صورت رکھتے ہوں، اور کسی کے نزدیک حضرت خواجہ پیر محمد شہباز شریف اور نواز شریف مدد اللہ العالی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے لوگ ان کے نام کے پٹے گلوں میں ڈالیں تو پھر مجھے ان کو پیران پیر ہی کہنا پڑے گا۔ محسوس نہ فرمائیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے دلوں پہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مولوی گستاخ ہیں، یہ شدت پسند ہے، ہمارے قائدین کا نام احترام سے نہیں لیتے، تو میں نے ان کو پیر کہہ دیا ہے۔
اس لیے محسوس نہ فرمائیے گا، لیکن ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں تمہاری ریڈ لائن خواجہ آصف زرداری، خواجہ محمد شہباز شریف اور خواجہ عمران خان اور خواجہ چودھری پرویز الہی ہے۔ ان مصطفیٰ کے غلاموں کی ریڈ لائن ختم نبوت کا تاجدار ہے۔ آؤ ان کی سازشوں کو بے نقاب کرنے والے اپنے امام کو قدر دو۔ مسجد کے میناروں سے نکلنے والی اس صدا پر کان لگاؤ۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، تمہارے محلے کا امام، مسجد کا استاذ، بچوں کا ٹیچر آپ کو اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی ذات کی تشہیر کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ آپ کی مسجد کا امام، مدرس، استاذ جب بھی آواز دے گا وہ یہی کہے گا آؤ ختم نبوت کانفرنس کے لیے بارڈر پار بھی جانا پڑے تو نکل کر بتاؤ کہ ہم انہی بزرگوں کی اولاد ہیں جن بزرگوں نے کالے پانی کی سزاؤں کو برداشت کر کے عالم کفر کے وجود پہ لرزہ طاری کر کے کہا تھا ہماری ماؤں نے ہمیں کھانے پینے کے لیے نہیں، محمد عربی کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کرنے کے لیے۔ آج کے اس دور میں، پرفتن دور میں ہم کہنا چاہتے ہیں خرید و فروخت کے دلالوں، نئی نسل کے دماغ کو کنٹرول کرنے کا عزم اور ارادہ اور سازش کرنے والے ماسٹر مائنڈ لوگوں سن لو، تمہاری نظر آج بھی عالم اغیار پر ہے تو اللہ کی قسم ہے احمد رضا کے نوکروں کی نظر ختم نبوت کے تاجدار۔ تمہاری دولت، تمہارا پیسہ، تمہارا میڈیا یہ چاہتا ہے کہ یہاں ملالہ جیسی شیطان پیدا ہو، اور اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی کے دین کی برکت یہ ہے کہ موتی کا ملک ہو اور بنگلور شہر ہو، ٹیپو سلطان کا خطہ ہو تو وہ مسکان بیٹی نعرہ تکبیر لگا کے بتاتی ہے تمہیں ملالہ جیسی کتیاں مبارک ہو، ہمیں زہرا کی ہزاروں نکران۔ نئی نسل کو پاسپورٹ کا جھانسا دینے والوں، یورپ و امریکہ کی نیشنلٹی کے خواب دکھانے والوں، تمہاری نظر واشنگٹن پر ہے، ہماری نظر رب کے سجن پر ہے، تمہاری نظر وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون پر ہے، ہماری نظر تاجدار ختم نبوت۔ تمہارا آج سننے کا، سمجھنے کا ذریعہ بی بی سی ہے، ہمارا ذریعہ بابا جی ہے۔ اس لیے تمہارے کان پینٹاگون پر لگے گئے، ہمارے کان گنبد خضرا کے مکین پر لگے ہیں۔ دیکھتے ہیں تم
تم کہاں تک جاؤ گے؟ تمہیں مخملی بستروں پر بھی نیند نہیں آئے گی، تمہیں محلات پر قوم کا سکون لوٹنے والوں، ہم تمہاری نیندیں اڑا چکے ہیں، اور تم نے ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں کا اللہ کی قسم ہے دل جلدی کیا ہے۔ آج میڈیا کے اینکر بھونکتے ہیں گھڑی پہ گئی، ہم نے کہا ایک گھڑی نہیں بغیر تو ان بدبخت حکمرانوں نے قوم کی ایک ایک گھڑی کا سودا کیا ہے، ایک ایک پل کا سودا کیا ہے۔ انہوں نے عافیہ صدیقی کا سودا کیا ہے، انہوں نے ملکانسی کو بیچا ہے، انہوں نے پاکستان کے 3 نوجوانوں کو کچلنے والے ریمنڈ ڈیوس کو صرف راستہ دیا ہے۔ لیکن وہ وقت دور نہیں گئے جب تم سونا چاہو گے سو نہ سکو گے، بھاگنا چاہو گے بھاگ نہ سکو گے، کھانا چاہو گے کھا نہ سکو گے۔ اگر نہیں یقین تو سوچ لو، کر مرد کلندر کو، مجدد وقت کو تم بھونکتے تھے یہ کرسی والا ویل چیئر والا فسادی ہے، آج تمہیں قدرت نے کانوں سے پکڑ کر ویل چیئر پہ بٹھا دیا۔ سوچ لو، کل تم بکر بکر کر رہے تھے، آج تم اسی پروسیس سے گزر رہے ہو۔ آج تمہیں چادر 4 دیواری یاد آتی ہے، ناچنے والوں کی نہ چادریں ہوتی ہیں، نہ 4 دیواریاں ہوتی ہیں، نہ غیرت ہوتی ہے، نہ حمیت ہوتی ہے۔ سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، ہم بھی مرے تھے، پرچے نہیں کاٹے گئے تھے، تمہارے بھی پرچے نہیں کاٹے گئے، ہم بھی مرے تھے، راستے میں خندقیں کھودی گئی تھی، بس فرق یہ نکلا تھا کہ تم اقتدار کے لیے مر رہے ہو، ہم ختم نبوت کے تاجدار کے لیے جی رہے ہیں۔ اقتدار کے پجاریوں، دولت کے بھکاریوں، کفر کے مجاوروں، لا دینی قوتوں کے اشاروں پر بہنیں بیٹیاں نچانے والے بدبختوں، کوئی اقتدار میں ہو تو وہ وہاں بیٹھ کر کنونشن ہال میں قوم کی بیٹیوں کو نچاتا ہے، اور اس میں بڑے بڑے سرکاری ملا بھی بغیرتی کا بت بنے دیکھتے رہتے ہیں، کوئی چوکوں چوراہوں پہ نچاتا ہے۔ سن لو، تمہیں ناچنا نچوانا مبارک ہو، ہمیں محمد عربی کے نام پہ گردنیں کٹا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سنو، تمہیں امریکہ کا مال جینے نہیں دے گا، ہمیں آمنہ کا لال مرنے نہیں دے گا، یہ یاد رکھنا۔ تم نے جو کچھ کرنا تھا کیا، اور کرو، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ تمہارا اتنی لمبی زبان کا ترجمان جب بند کوٹھڑی سے باہر آیا تو اس کی ویل چیئر پہ آوازیں اس کی بیٹھی ہوئی امریکہ میں نانی تک پہنچ رہی تھی، اور ہمارا نوجوان 8 ماہ کی قید و بند کی صعوبت سے باہر نکلا، جس نے 8 ماہ تک سورج کی کرن نہ دیکھی تھی، اس کے مسکراتے ہوئے چہرے نے تمہارے وجود پہ لرزہ طاری کر کے بتا دیا تھا، ناچنے والوں کی اولاد اور ہوتی ہے، محمد عربی کی بارگاہ میں غلامی کا دعویٰ کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا سفر ہے،
ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں، دیکھو آگے چلو کہاں تک چلو گے؟ ہم نے اپنی نئی نسل کو بغیر ٹیکنالوجی، تمہارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں گئے، لیکن ہم اللہ کی قسم ہے اس بات پر فخر کرتے گئے، ہم کہتے گئے کسی کا امریکہ ہے، کسی کا برطانیہ ہے، کسی کا یورپ ہے، لیکن سنیو آپ کی ماؤں کی لوریوں کے صدقے جاؤں، آپ کے لیے حسنین کا نانا ہے، آپ کے وہ ہیں کہ جن کے لیے آپ مقدمہ ریفر کر دیں، ان کے سپرد کر دیں، پھر وہ یوں لڑتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے کہ دنیا حیران ہوتی ہے کہ وہ 2.5 صوبوں پر حکمرانی کے باوجود بھی وہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بن رہا۔ ہم نے کہا بنے گا کیا؟ اس لیے اگر کوئی تمہارا ہے تو پھر سن لو ہمارا بھی ہے، اور جو ہمارا ہے ان کو بتانا نہیں پڑتا، ان کو بتانا نہیں پڑتا، وہ جانتے ہیں۔ نوجوانوں، میری ملت کے نوجوانوں، میدان عمل منتظر ہے، آؤ دشمن رسول کو بتا دو تیرے پاس جتنی دولت ہو، تم اگر خریدنا چاہو تو دیکھ بھی چکے ہو کہ بڑے بڑے لوگ غیرت حمیت تلیوں پہ رکھ کے تمہارے پیچھے پھر رہے تھے، اور کوئی ایسا بھی تھا جس کا جوتا بھی نہیں خریدا جا سکا۔ ان کو اپنا امام و رہبر مانو، ان پیروں سے، ان لٹیروں سے، ان مولویوں سے، ان قائدین سے بچو جو تھڑکو پھڑکو ہوں، جہاں دیکھے وہیں جیسے بنے ان سے بچو، جو